اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ کوئی شک نہیں کہ جو فصل کا دن ہے، اور جو لفظ فصل ہے نا، اس کا عربی میں جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی دو چیزیں لیں جو کہ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور آپ ان کو اتنا جدا کر دیں کہ آپ کو نظر آ جائے کہ اب یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں، اور یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور مفسرون اس میں یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو یوم الفصل اس وجہ سے کہا گیا ہے جس دن الگ ہو جائیں گی چیزیں، جس دن فیصلہ ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ سب سے پہلی بات کہ اس دن جو سچ ہے اس کو جھوٹ سے الگ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں لوگ جو ہے وہ سچ بھی بولتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ کے ساتھ ملا بھی دیتے ہیں، اور یہی چیز مشرکین نے کی تھی۔ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں پر بھی ایمان لاتے تھے۔ سو وہ لوگ جو برے کام کرتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ یار کم از کم ہم یہ کچھ اچھے کام بھی تو کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ۔ اور یہ وہ دن ہے جب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی۔ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے جدا ہو جائے گا، ایک عبادت کرنے والا اپنے جھوٹے خداؤں سے جدا ہو جائے گا، یا جو بھی اس نے امیدیں سے لگائی ہوں گی وہ اس سے دور ہو جائے گا، اور جو ظالم ہوگا اس سے اس کی قوت لے لی جائے گی۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یعنی وہ لوگ جو کسی کی پیروی کرتے تھے وہ خود کو مبرہ کر لیں گے ان لوگوں سے جن کی وہ تابع تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں نا ٹرینڈ فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے یا سیلیبریٹیز کے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دن کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ہمیں نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اس طرح ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خاندانی کچھ چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم حرام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ یار یہ تو ہماری ثقافت ہے، کیونکہ ہم تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ اس دن کچھ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے چاچا، آپ کے تایا، آپ کے ماموں، جن کے ساتھ آپ اتنے اٹیچ ہوتے تھے، وہ سب آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ ان کے لیے جو حرام بزنسز میں آپ تھے، اس دن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی آپ کی، سارے کے سارے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اور سب سے زیادہ جو گرافک ڈپکشن ہے نا اس فصل کی، اس جدائی کی، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس دن جو ماں ہے نا وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، مطلب یہ حال ہوگا اس دن۔ سب سے بڑی چیز اگر آپ سوچیں نا اس دن، کہ ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی اس دن۔ سر فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ وہ دن جس دن جدائیاں ہو جائیں گی، جس دن لوگ دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، یہ وہ دن ہے جس کا پہلے سے ہی وقت مقرر ہے۔ جو لفظ میقات ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ظرف زمان، یعنی یہ وہ وقت ہے جو کہ ہو کے ہی رہے گا، آ کر ہی رہے گا۔ یعنی کہ آپ نے ایک چیز سوچی ہوتی نا کہ آپ نے کرنی ہے، یہ ہو کے رہے گی چیز۔ اگر آپ بہت ساری چیزوں کو نوٹس کریں نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے جن کی بات کی ہے، خلقت کے جوڑے کی، نباتات کے اگنے کی، دن کی اور رات کی، ان تمام چیزوں کا نا ایک فکس ٹائم ہے۔ اور اسی طرح سے جو یہ زندگی ہے نا، اس کا بھی ایک زوج ہے، اس کا بھی ایک جوڑا ہے۔ اور وہ جوڑا کیا ہے اس کا؟ بیسیکلی اس کا جوڑا اگلی زندگی کے ساتھ، اور اس کا بھی ایک وقت معین ہے۔ جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیزن چینج ہوگا، ایک موسم چینج ہوگا، یا شام جو ہے وہ رات میں بدلے گی، یا رات جو ہے وہ دن میں بدلے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو وقت ہے یہ بھی معین ہے، کہ جو قیامت کا دن ہے وہ آ کر ہی رہے گا، اور ہم اسی ہی طرف جا رہے ہیں، چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں۔ اور یہی چیز آگے بھی ہے کہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، بلکہ سورۃ الانشقاق میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسانوں تم یہ بات جان لو کہ تم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جا رہے ہو، ہر منٹ ہر سیکنڈ جو، اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، کادح الی ربک، اور تم اللہ سے جا کے ملو گے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آگے لے جاتی ہے، آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ ریئلائز کریں یا نہ کریں، آپ کو جلدی سے آگے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچائے، آمین۔